بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بندہ ناچیز خرم شہزاد ملی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج سے 2-2.5 سال پہلے میں نے ایک ویڈیو گڑہل کے پھول کے بارے میں بنائی تھی۔ پچھلے دنوں ایک دوست آئس لینڈ سے تشریف لائے تو انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں گڑہل کے پودے کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو اور بناؤں گا۔ So, today video is dedicated to the legendary Mr. Thor۔ گڑہل کو مختلف زبانوں میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ پاک و ہند میں اسے گڑہل، اڈھل، جوا اور جھانسی کہا جاتا ہے۔ سنسکرت میں جپا شپت، انگریزی میں شو فلاور اور چائنیز روز، جبکہ عربی میں انغرا کہتے ہیں۔ یہ ایک پودا ہے جو عام طور پر قد آدم تک ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس سے بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ اس کا پھیلاؤ انار کے پودے کی طرح ہوتا ہے، جبکہ پتے شہتوت کے پتوں سے ملتے جلتے ہیں۔ مزید بات کرنے سے پہلے آئیے اس کی پہچان کر لیتے ہیں۔ یہ گڑہل کا ایک پودا ہے۔ اس کی ٹہنیاں انار کی طرح لمبی، لچکدار اور تقریباً اتنی ہی موٹی ہوتی ہیں۔ اس کے پتے لمبائی، چوڑائی اور موٹائی میں موتیا کے پتوں سے ملتے جلتے ہیں، لیکن ان کے گرد شہتوت کے پتوں کی طرح کٹس ہوتے ہیں۔ یہ ذائقے میں پھیکے، چکنے اور لعابدار ہوتے ہیں۔ اس کی ٹہنیاں چھوٹے چھوٹے سفید ابھار لیے ہوئے ہوتی ہیں۔ اس کے پھولوں کا رنگ عام طور پر سرخ ہوتا ہے۔ کچھ کتابوں میں سفید، پیلے اور سیاہ پھولوں کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن ہم نے آج تک سرخ کے علاوہ کوئی رنگ نہیں دیکھا۔ اس کے پھول چھتری نما ہوتے ہیں اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ رات کو بند ہو جاتے ہیں اور صبح پھر کھل جاتے ہیں۔ اگر پھول کو مسلا جائے تو سرخ رنگ کا لعاب دار رس نکلتا ہے۔ اگر اس پودے کو مناسب غذا اور پانی ملتا رہے تو تقریباً سارا سال پھول دیتا ہے۔ اگر اس کی جڑ نکالی جائے تو وہ سرخ رنگ کی نکلتی ہے۔ یوں تو اس پودے کے پھول، پتے، چھال، جڑ اور بیج سبھی ادویات میں استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن پھول سب سے زیادہ مستعمل ہیں۔ ان کے استعمال سے دل کو سکون ملتا ہے اور خون کو تسکین دیتے ہیں۔ جنگلوں میں رہنے والے جوگی اور سادھو اس کے پھولوں کو کھایا کرتے تھے تاکہ ان کا دل عبادت میں لگا رہے اور خیالات فاسدہ سے ذہن پاک رہے۔ اس کی اسی خوبی کی وجہ سے اسے جپا شپت کہا جاتا ہے۔ یہ قلب کو فرحت دیتا ہے، مفرح و مقوی قلب ہے، مسکن حرارت ہے، گرمی اور سردی دونوں سے پیدا شدہ خفقان کو فائدہ دیتا ہے، دماغ کے بخارات کو روکتا ہے، جگر میں گرمی کی زیادتی کو اعتدال پر لاتا ہے، صداع، چڑچڑاپن اور وحشت کو ٹھیک کرتا ہے، نزلہ ہار، جریان اور پیشاب کی جلن میں بھی مفید ہے۔ اس کا مزاج معتدل ہے، جبکہ مقدار خوراک 5 سے 7 گرام ہے۔ اب آئیے گڑہل کے کچھ مجربات کی بات کرتے ہیں۔ جگر کی گرمی، خفقان قلب اور صداع کے لیے شربت گڑہل ایک مشہور مرکب ہے۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح صبح گڑہل کے 60 عدد پھول توڑ لیں، انہیں کسی چینی یا شیشے کے برتن میں ڈال کر اس پر 15 سے 20 عدد لیموں کا رس نچوڑیں۔ اب ان پھولوں کو ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح مسل دیں اور ان کو 24 گھنٹے کے لیے رکھ چھوڑیں۔ 24 گھنٹے بعد اس میں 1 کلو چینی اور 2 کلو پانی ڈال کر آگ پر رکھیں۔ جب قوام شربت کے لائق ہو جائے تو اتار لیں۔ بس شربت گڑہل تیار ہے۔ یہ شربت نہار منہ 30 سے 50 گرام ہمراہ عرق گلاب یا عرق بادیان لیا جا سکتا ہے۔ اگر پیشاب کی نالی میں زخم ہو، پیشاب جل کے یا رک رک کے درد کے ساتھ آ رہا ہو تو گڑہل کے پھول، جال نیم، بڑھم ڈنڈی، بھنگرا، مہندی کے پتے اور سرپھوکا 1 تولہ لے کر سفوف کر لیں۔ صبح و شام 2 سے 3 گرام ہمراہ تازہ پانی لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 1 ہفتے میں مکمل آرام مل جائے گا۔ ماہواری ضرورت سے زیادہ آتی ہو یا بار بار آ رہی ہو تو گڑہل کے پھول اور گلنار برابر وزن لے کے پیس لیں۔ صبح و شام 5-5 گرام ہمراہ شربت انار لیں۔ 1 ہفتہ استعمال کریں، ماہواری حالت اعتدال پر آ جائے گی۔ بالوں کو لمبا، گھنا اور چمکدار بنانے کے لیے گڑہل کے تازہ پھولوں کا رس 100 گرام لے کر 250 گرام روغن ناریل یا روغن زیتون میں ڈال کر ہلکی آنچ پر رکھیں۔ جب پانی جل جائے اور صاف تیل باقی رہ جائے تو آنچ بند کر دیں۔ تیل کو ٹھنڈا ہونے پر چھان لیں۔ ہفتے میں 2 بار اس کا مساج دماغ کو طاقت اور سکون دے گا اور بالوں کو گھنا، چمکدار اور لمبا کرے گا۔
آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان. وما علينا إلا